بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 140 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ایک نئے باب کو جو کہ مطلق اور مقید کے نام سے معروف ہے۔ چونکہ ہم نے اپنی کتاب کی ابتدا میں کہا تھا کہ اس کتاب کے اندر ہم جو ہے کلی طور پر 7 ابواب کو بیان کریں گے اور اس میں مباحث الفاظ کو مکمل طور پر بیان کریں گے۔ الحمدللہ ہم نے 5 قسم کے ابواب کو مکمل کر لیا ہے۔ آج بیان کرنے جا رہے ہیں 6 باب کو جو کہ مطلق اور مقید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ہم کلی طور پر انشاءاللہ 6 قسم کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ تمام کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے مسئلہ کی جانب، جو کہ اس بارے میں کہ مطلق کا معنی کیا ہے اور مقید کا معنی کیا ہے۔ جس طرح ہم نے عام اور خاص کے بارے میں بیان کیا تھا کہ عام اور خاص کی تعریفات اس قدر عام ہے کہ ان کی تعریفیں کی کرنا ممکن نہیں ہے، تعریفیں ماہوی کرنا ممکن نہیں، البتہ جو ہم ان کی تعریف بیان کریں گے وہ تعریف لفظی ہوگی۔ اسی انداز سے مطلق اور مقید کی بھی جو تعریف بیان کر رہے ہیں دونوں کی دونوں تعریفیں لفظی ہیں۔ مطلق سے مراد یہ ہے کہ جو کسی ایسے معنی پر دلالت کرے جو اپنی ہی جنس میں شائع اور عام ہو۔ شائع اور عام ہو سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اپنی کلی کے کثیر افراد پر صادق آ رہا ہو۔ اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے مقید۔ مقید سے مراد ہے کہ جو کسی ایسے معنی پر دلالت نہ کرے جو اپنی ہی جنس میں شائع اور عام ہو، یعنی جو مطلق کا معنی اس کا برعکس معنی ہو جائے گا مقید کا۔ فرماتے ہیں جو ہم نے تعریف بیان کی اس میں چند نکات جو ہیں وہ مد نظر ہیں۔ پہلے یہ کہ تعریف میں ہم نے لفظ ما استعمال کیا، جیسا کہ ابھی عبارت میں بیان کریں گے ماد اللہ، یہ جو لفظ ما استعمال فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ مطلق اور مقید جو ہے یہ دونوں کلام کے اندر ہمیشہ صفت واقع ہوتے ہیں۔ جس طرح عام اور خاص کلام کے لیے صفت واقع ہے، جس طرح مجمل اور مبین بھی کلام کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں، ویسے ہی مطلق اور مقید بھی کلام کے لیے صفت واقع ہوتے ہیں۔ دوسرا جو استعمال ہوا وہ ہے دلہ، یعنی یہ دلالت کریں، یعنی اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی معنی پر دلالت کرنے والے ہوں، تو پاس اس دلہ والے کلمہ کے ذریعے ہم کیا کر دیتے ہیں؟ الفاظ مجملہ اور الفاظ محملہ کو خارج قرار دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ مجملہ میں بھی دلالت نہیں ہوتی اور الفاظ محملہ میں بھی دلالت نہیں ہوتی، اس بنا پر ہم اس تعریف کو مانع غیار قرار دے دیں گے۔ اس میں اور بھی دیگر نکات ہیں، اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کرتے ہیں۔ الباب السادس المطلق والمقید، 6واں باب ہے مطلق اور مقید کے بارے میں۔ فیہ 6 مسائل، اس میں 6 طرح کے مسائل ہیں جس کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ المسئلۃ الاولی معنی المطلق والمقید، پہلا مسئلہ ہے کہ مطلق اور مقید کا معنی کیا ہے۔ عرف المطلق بانہ، فرماتے ہیں اصولیوں نے تعریف کی ہے مطلق کی، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما دل علی معنی شائع فی جنسہ، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اپنی جنس میں شائع اور عام ہو۔ ویقابلہ المقید، فرماتے ہیں مطلق کے مقابلے میں مقید آتا ہے، اس کی تعریف جو ہوگی اس کے برعکس ہوگی، یعنی جو اپنی جنس میں کسی معنی شائع پر دلالت نہ کرے۔ آگے فرماتے ہیں وہاذ تعریف و قدیم، یہ جو تعریف ہم نے بیان کی مطلق کی، یہ قدیم زمانے سے آج تک یہی تعریف بیان ہوتی چلی آ رہی ہے کہ بحث عنہ کثیرا، جس کے متعلق اصولی بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ واحصوا علیہ عدۃ مؤاخذات، البتہ اس تعریف کے اوپر کچھ اشکالات بھی وارد ہوتے ہیں کہ یطول شرحها، کہ جن کی وضاحت بہت زیادہ طویل ہے، یہاں پہ ان کو بیان کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ فقط تعریف کے حوالے سے ہم جو میں نے 2 نکات بیان کیے اس کو مد نظر رکھیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم دیکھیں گے تعریف کے اوپر ہم اور کون سے دیگر نکات کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ کلمہ شائع جو ہمارے پاس اس تعریف میں ہم نے کہا نا کہ ما دل علی معنی شائع فی جنسی، فرماتے ہیں شیوع جو ہم نے کہا عمومیت اور شیوع اس کی 2 قسمیں ہیں، یا شیوع استغراقی ہوتا ہے یا پھر شیوع اطلاقی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری مراد ہے وہ کون سا والا ہے؟ ہماری مراد ہے شیوع اطلاقی مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیوع استغراقی سے مراد کیا کہ بالفعل تمام افراد کو شامل ہیں، جتنے افراد ہیں ان تمام افراد کو بالفعل، یعنی بالفعل کی اس میں شرط ہے، اس کو کہیں گے شیوع استغراقی۔ فرماتے ہیں یہ ہماری مراد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیوع استغراقی جو ہے وہ عام میں ہوتا ہے، مطلق میں نہیں ہوتا، لیکن جو شیوع اطلاقی ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا تمام افراد پر صادقانہ اگرچہ وہ بالفعل اس کو شامل نہ بھی کر رہا ہو، یعنی اس میں فعلیت کی شرط ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ والا جو معنی ہے ہماری مراد ہے کہ شیوع سے ہماری مراد شیوع اطلاقی مراد ہے، استغراقی مراد نہیں ہے۔ پھر ہم نے تعریف میں کہا شائع فی جنسہ، فی جنسہ کی ہم نے کیا لگائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی جنس سے متعلق ہوتا ہے اور
اپنی جنس سے تجاوز نہیں کرتا. اس اعتبار سے کیا ہے, مطلق کو دیکھا جائے تو یہ محدود ہے, یعنی اپنی جنس سے آگے تجاوز نہیں کرتا, اپنی جنس سے آگے مزید کسی چیز کو بڑھ کر بیان نہیں کرتا. یہ تعریف سے نکات جو مصنف نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. آگے فرماتے ہیں ولا فائدہ فی ذکرہا, فرماتے ہیں جو جتنے بھی اشکالات اس تعریف پر وارد ہوتے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ ان کی شرح کی وضاحت بہت طویل ہے, فرماتے ہیں ان کو یہاں پہ ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مادام ان الغرض من مثل هذا التعریف هو تقریب المعنى الذي وضع له اللفظ, جبکہ اس تعریف سے صرف ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم تقریب معنی ذہن کریں کہ جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا وہ معنی آپ کے ذہن کے قریب کر دے. فقط ہمارا یہ مقصد ہے. لأنه من التعریف اللفظیہ, کیونکہ یہ تعریف لفظی ہے, تعریف حقیقی اور تعریف محوی نہیں ہے. اگر تعریف محوی اور تعریف حقیقی ہوتی تو اس صورت میں تمام کے تمام اشکالات بھی یہاں پہ مد نظر ہوتے اور ان کو ہم بیان بھی کرتے, لیکن چونکہ ہم اس کی تعریف حقیقی نہیں بیان کریں بلکہ فقط تقریب الی ذہن کرنے کے لیے ہم اس کی تعریف لفظی بیان کر رہے ہیں, لہٰذا یہ ہمارے نزدیک اشکالات یہاں پر وارد نہیں ہوں گے. اسی طرح فرماتے ہیں والظاہر انہ لیس للاصولیین اصطلاح خاص فی لفظی المطلق والمقید, فرماتے ہیں جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا تھا کہ لغویوں کے نزدیک یہ تعریف ہے, نحوی کے نزدیک یہ تعریف ہے اور اصولیوں کے نزدیک یہ تعریف ہے, ہم الگ الگ تعریفات بیان کرتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں یہاں ظاہر یہی ہے کہ اصولیوں کے ہاں مطلق اور مقید کی کوئی خاص اصطلاح موجود نہیں ہے, بلکہ وہی معنی جو اس کا لغوی ہے وہی معنی اصولی بھی یہیں پر بیان کرتے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں. بل ہما مستعملان بما لہما من المعنی فی اللغہ, فرماتے ہیں کہ بلکہ یہ دونوں اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں کہ لغت میں جس معنی میں استعمال ہوتے ہیں اس سے الگ ہٹ کر ان کا کوئی معنی نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُطْلَقَ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِطْلَاقِ اطلق یطلق اطلاق باب افعال سے, فرماتے ہیں کہ یہ اسم مفعول بنے گا, جو معنی لغت میں اس کا ہے وہی معنی یہاں پر بھی ہوگا. وہ معنی کیا ہے, وَهُوَ الْإِرْسَالُ وَالشُّيُوعُ, جو کہ ارسال ہے, یعنی ارسال کا مطلب کیا ہے, یعنی تمام افراد کو شامل کرنا اور تمام افراد کے لیے عمومیت کو بیان کرنا. وَيُقَابِلُهُ التَّقْيِيد, فرماتے ہیں کہ اس اطلاق کے مقابلے میں آتا ہے تقیید. قَيَّدَ یقید, تقیید باب تفعیل کا یہ بن جائے گا اسم مفعول مقید, اس کو مقید نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو مقید پڑھا جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں تقیید آتا ہے وَيُقَابِلُهُ التَّقْيِيدُ تَقَابُلَ الْمَلِكَةِ وَعَدَمِهَا, جس میں تقابل ملکہ اور تقابل عدم ملکہ پایا جاتا ہے, جیسا کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی تعبدی اور توسلی میں. والملکہ تو التقیید, فرماتے ہیں جو ملکہ ہوتا ہے وہ تقیید ہوتی ہے, اور والاطلاق و عدمہا, اور اطلاق جو ہوتا ہے وہ عدم ملکہ ہوتا ہے. کا تقدمہ, یہ بات پہلے بھی توسل تعبدی میں بیان ہو چکی ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ مطلق اور مقید کا معنی وہی ہے جو کہ لغویوں نے بیان کیا ہے, اس سے ہٹ کر اصولیوں نے کوئی اس کا جدید معنی بیان نہیں کیا. آگے فرماتے ہیں غایت الامر, یہاں پہ ایک اور بات آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ انا ارسال کل شیء بحسبہ, ہر چیز کا جو ارسال ہوتا ہے, ہر چیز کی جو عمومیت ہوتی ہے, ہر چیز کا جو شیوع ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے. وما یلیق بہ, جس کے وہ لائق ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی زبان مطلق ہے, زبان مطلق کا مطلب کیا ہے, یعنی جو اس کے منہ پہ آئے وہ کہہ دیتا ہے, سب کچھ کہہ دیتا ہے, وہ سوچتا نہیں کہ کون سی بات کہنی چاہیے کون سی بات نہیں کہنی چاہیے. لیکن فرماتا ہے کہ جو مقید ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی زبان مقید ہے, کیا مطلب, یعنی اس کی زبان اس کو اجازت نہیں دیتی کہ جو اس کے منہ میں آ جائے وہ کہہ ڈالے. اس طرح دیگر مثال میں آپ فرض کر لیں تو ہر چیز میں جو اطلاق اور تقیید ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ارسال اور ہر چیز کا جو شیوع ہوتا ہے وہ اسی چیز کے اعتبار سے ہوتا ہے. فائزہ نصب الاطلاق والتقیید الی اللفظ, فرماتے ہیں جب اطلاق اور تقیید کو لفظ کی جانب نسبت ہے, جیسا کہ معنی نفی ہمارا یہی ہے, فانما یراد ذلک بحسب ما له من دلالۃ علی المعنی, تو فرماتے ہیں یہاں اس چیز کا ارادہ کیا جائے گا کہ جو لفظ جس معنی پر جس اعتبار سے بھی دلالت کرے گا ہم اس اعتبار سے اس کو سمجھیں گے. جو اس کا معنی ہوگا, اگر اطلاق والا معنی بیان کرے گا تو اطلاق کو سمجھے گا, تقیید کا معنی بیان کرے گا تو تقیید کو سمجھیں گے. گویا کہ فیکونان وصفین لللفظ باعتبار المعنی, اطلاق اور تقیید معنی کے اعتبار سے لفظ کے اوصاف واقع ہوتے ہیں, لفظ کی صفت واقع ہوتے ہیں. یعنی اس اعتبار سے ہم کیا کریں گے, مطلق اور مقید کو قضیہ کے اندر, کلام کے اندر لفظ کے لیے ہم صفت قرار دیں گے. یعنی ایسا لفظ جس کی صفت کیا ہے کہ وہ مطلق ہے, ایسا لفظ جس کی صفت کیا ہے کہ وہ مقید ہے. آگے فرماتے ہیں وَمِن موارد استعمال اللفظ المطلق نستطيع ان ناخذ صورتا تقریبیتا لمعناه, تھوڑا سا غور کیجئے گا. فرماتے ہیں کہ
ہم پہلے دیکھیں گے اطلاق اور مطلق جو ہے وہ کون کون سے موارد میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم ان تمام موارد کو دیکھیں گے سمجھ لیں گے فلاں مقام پہ اطلاق ہوتا ہے فلاں مقام پہ نہیں ہوتا. ان تمام مقامات کو تمام موارد کو سمجھنے کے بعد فرماتے ہیں ہم اس بات پر قادر ہو سکیں گے کہ ہم اس کی ایسی تعریف بیان کریں جو آپ کے ذہن کے قریب و تقریب معنی ہو. فرماتے کلی طور پر دیکھیں تو اطلاق کی کچھ قسمیں ہیں. یا اطلاق شمولی ہوتا ہے یا بدلی ہوتا ہے, یا اطلاق مفردات میں ہوتا ہے یا اطلاق جملوں میں ہوتا ہے. اسی طرح یا اطلاق احوالی ہوتا ہے یا پھر اطلاق افرادی ہوتا ہے. فرماتے یہاں بیان کر رہے ہیں اطلاق احوالی اور اطلاق افرادی کو عبارت میں بھی اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. فرماتے اطلاق افرادی کیا ہوتا ہے کہ اس میں متعدد افراد کا ہونا ضروری ہے تاکہ ہر ایک فرد پر جداگانہ کیا ہے ہم اطلاق کر سکیں. لیکن جو اطلاق احوالی ہوتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں افراد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, اس میں متعدد افراد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ ایک فرد کا ہونا ہی کافی ہے کہ جس کے مختلف احوال اور جس کے مختلف حالات ہوں. فرماتے ہیں کہ مشہور یہی ہے کہ مصنف نے یہاں پہ اپنی بات نہیں کی بلکہ اس کو نسبت دی مشہور کی جانب. فرماتے ہیں مشہور یہی ہے کہ مطلق صرف اسماء اجناس, اسماء نکرہ اور اعلام جنس کو کہا جاتا ہے. تین چیزیں جو ہیں وہ مطلق میں شامل ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اعلام شخصی کا, جو لوگوں کے نام ہوتے ہیں زید بکر وغیرہ, فرماتے ہیں یہ اعلام شخصی وغیرہ. اسی طرح فرماتے ہیں جو معرف الف لام احادی ہوتا ہے جیسے کہ وہ الف لام جسے آپ ایک خاص معنی مراد دیتے ہیں, یا اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو الفاظ عامہ ہوتے ہیں ان تینوں کا ہم مطلق نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں شیوع نہیں ہوتا. جو تعریف ہم نے بیان کیا فرماتے وہ تعریف نہ اعلام شخصی پہ صادق آتی ہے, نہ معرف الف لام احادی پہ صادق آتی ہے, اور نہ ہی الفاظ عامہ پہ صادق آتی ہے. فرماتے یہ بنیادی اشکال ہے, البتہ مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے, اس کو آگے رد کریں گے. فرماتے ہیں کہ لفظ مطلق کے استعمال کے موارد کو دیکھتے ہوئے ہم اس کی ایسی تعریف بیان کریں گے جو کہ معنی کے قریب تر شمار ہو. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک قاعدہ کلی ہے, ہم جانتے ہیں کس بات کو, نعرف العلم الشخصیہ والمعرف باللام العہد. فرماتے ہیں جو ہمارے پاس علم شخصی ہے جو لوگوں کے نام ہے, یا وہ والا اسم جو کہ الف لام احادی کے ذریعے معرفہ بنتا ہے, لا یسمیان مطلقین باعتبار معناہما. فرماتے ہیں ان دونوں کے معنی کے اعتبار سے ان پر مطلق کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ لأنہ لا شیوع ولا ارسال فی شخص معین. اس لیے کہ جو ایک شخص کا نام ہے اس میں عمومیت نہیں پائی جاتی, اس میں ارسال اور شیوعیت نہیں پائی جاتی. بس جب یہ صورتحال ہے لا ینبغی ان نظن. فرماتے ہیں کہ یہ والی جو بات ہم نے کی یہاں سے مصنف اپنی بات کر رہے ہیں. فرماتے ہیں چونکہ ایک علم شخصی کے اندر معرف بالف لام احد کے اندر شخص معین ہوتا ہے اور اس میں شیوع ارسال نہیں پایا جاتا. فرماتے ہیں لا ینبغی, اس میں سزاوار نہیں کہ ان نظن, یہاں پہ اس بات کا گمان کر لیں کہ انہ لا یجوز ان یسمى العلم الشخصی مطلقہ کے جو علم شخصی ہے اس کو ہم اصلا مطلقہ نام ہی نہ دیں. اس کو علم شخصی کا نام کیوں نہیں دیں گے, اس کی وجہ پھر آگے مصنف بیان کرنے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ الْآمِرُ, اگر حکم دینے والا کہ مثال کے طور پہ اکرم محمدن, محمد کا اکرام کرو, وَعَرَّفْنَا أَنَّ لِمُحَمَّدٍ أَحْوَالًا مُخْتَلِفًا, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ محمد کے مختلف احوال ہے, کبھی وہ سویا ہوتا ہے, کبھی وہ جاگ رہا ہوتا ہے, کبھی گھر سے باہر ہوتا ہے, کبھی وہ سواری کر رہا ہوتا ہے, کبھی وہ سفر بھی ہوتا ہے, کبھی خطاب کر رہا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف احوال ہیں, لیکن ہے علم شخصی لیکن اس کے مختلف احوال ہیں. وَلَمْ يُقَيَّدِ الْحُكْمُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ. فرماتے ہیں اور یہ جو ہم احترام کرنے کا اور اکرام کرنے کا حکم دے رہے ہیں یہ محمد کے احوال میں سے کسی بھی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہے. جب یہ صورتحال ہے نستطيع ان نعرف ان لفظ محمد ہونا. فرماتے پاس ہم اس بات پر قادر ہوں گے کہ ہم جان لیں کہ یہاں پہ جو لفظ محمد استعمال ہوا ہے او حاضر الکلام, یہ جو پورا کا پورا جملہ ہے اکرم محمد اکرام محمد کا جس میں حکم آ رہا ہے, حاضر الکلام مجموعی یصح ان نصفہ بالاطلاق بلحاظ الاحوال. فرماتے احوال کے اعتبار سے ہم اس کو اطلاق کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ شُيُوعٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ. فرماتے ہیں اگرچہ اس کے معنی موضوعہ کے اعتبار سے اس میں شیوعیت نہیں پائی جاتی. محمد یہاں ایک ہی مراد ہے, فرد واحد. فرماتے ہیں اگرچہ اس کے معنی کے اعتبار سے یہاں شیوع نہیں, لیکن محمد کے حالات کے اعتبار سے دیکھیں فرماتے شیوع پایا جاتا ہے. پاس ہم اس پر بھی اطلاق کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم مطلق کہہ سکتے ہیں. تو کیا نتیجہ نکلا, یعنی ہم افراد کے اعتبار سے, جو کہ فرد واحد ہم نے کہا تھا افراد متعدد ہوں گے تو ہم اطلاق کریں گے. فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ فرد واحد اگرچہ افراد کے اعتبار سے یہاں پہ اطلاق نہیں ہو سکتا, لیکن احوال اور حالات کے اعتبار سے ہم اس کے اوپر مطلق کو کہہ سکتے ہیں, اطلاق کر سکتے ہیں. پس کیا نتیجہ نکلا, اذن للاعلام الشخصیت والمعرف باللام العہد اطلاق. پس
علم شخصی اور معرف علام عہدی کو بھی مطلق کہہ سکتے ہیں. فلا یختص المطلق بما له معنی شائع فی جنسی، فرماتے ہیں پس مطلق خاص نہیں ہے اس معنی کے ساتھ جو کہ اپنی جنس میں کیا ہو، عام ہو. جیسا کہ اس میں جنس ہوتا ہے، جیسا کہ علم جنس ہوتا ہے، یہ اس میں نکرا ہوا ہے جو ہم نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ جس طرح ان کو ہم مطلق کہہ سکتے ہیں ویسے علم شخصی اور معرف علام عہدی کو بھی مطلق کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ عِنْدَمَا نَعْرِفُ أَنَّ الْعَامَ، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. مشہور نے یہ بھی کہا تھا کہ جو الفاظ عام ہیں ان کے اوپر مطلق کا اطلاق نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عِنْدَمَا نَعْرِفُ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو الفاظ عام ہوتے ہیں لا یسمى مطلقا، ان کو مطلق نہیں کہہ سکتے. فرماتے ہیں اگر ان کو مطلق نہیں کہا جا سکتا فلا ينبغي ان نظن انه لا يجوز ان يسمى مطلقا ابدا. فرماتے ہیں یہاں پہ سزاوار نہیں کہ ہم اس بات کا گمان کر لیں کہ اس کو کسی بھی حالت میں ہم مطلق کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی عام اور اطلاق ہم الگ الگ چیز قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ وہی بات جو ہم نے پہلے کی دوبارہ پھر سے کہہ رہے ہیں لأننا نعرف ان ذلك انما هو بالنسبة الى افراده، کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اطلاق ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، مطلق نہیں کہہ سکتے، تو یہ افراد کے اعتبار سے ہے. اما بالنسبة الى احوال افراده غیر المفردہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کے ان افراد کے حوال کے جو کہ مفرد نہیں، ایک نہیں ہے، فإنه لا مضايقة في ان نسميه مطلقا. فرماتے اس میں کوئی مضايقہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ ان کو ہم عام ہونے کے ساتھ ساتھ مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. متعدد افراد ہو، متعدد افراد کو ہم عام بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر فرد کے حوال کے اعتبار سے ہم اس کو مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. پس کیا نتیجہ نکلا؟ اذن لا مانع من شمول تعریف المطلق المتقدم. فرماتے جو تعریف ہم نے مطلق کی پہلی بیان کی تھی وہ اس کو بھی عام کو بھی شامل ہو جائے گی، علم شخصی کو بھی شامل ہو جائے گی، معرف علام عہدی کو بھی شامل ہو جائے گی. وہوا ما دل علی معنی شائع فی جنسی، جو ہم نے تعریف بیان کی تھی یہ ان تمام کے تمام افراد کو شامل کر لے گی، البتہ باعتبار احوالہ لا باعتبار افرادہ. احوال کے اعتبار سے مطلق کے اوپر بھی اس کا نام صادق آ جائے گا لیکن افراد کے اعتبار سے اس پہ صادق نہیں آئے گا. وعلیٰ فرماتے پاس اس بنا پر فمعنى المطلق، ہم مطلق کی تعریف کیا کریں گے، مطلق کا معنی کیا بیان کریں. ہم نے کہا تھا کہ پہلے بیان کریں کہ مطلق کے موارد کون کون سے، چونکہ موارد ہم نے بیان کر دیے، اب مطلق کا معنی بیان کرنے جا رہے. فرماتے مطلق کا معنی کیا ہے؟ ہوا شیوع اللفظ وسعته باعتبار ما له من المعنى واحواله. فرماتے ہیں کہ اس کے معنی اور اس کے احوال کے اعتبار سے لفظ کا شائع ہونا اور لفظ کا وسعت اختیار کرنا، اس کو ہم مطلق کا نام دیں گے. البتہ فرماتے ہیں ولیکن لا علی ان یکون ذلک الشیوع مستعملا فیہ اللفظ. فرماتے ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم عمومیت اور شیوع استعمال کر رہے ہیں، اس سے مراد اس کا استعمال میں نہیں ہے کہ یہ استعمال میں شائع ہو، جس طرح کہ عام کے بارے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ شیوع المستفاد من وقوع نکرۃ فی سیاق نفی، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر نکرہ کے شروع میں نفی آ جائے تو یہ شیوع کا فائدہ دی، عمومیت کا فائدہ دی. فرماتے ہیں کہ ہماری مراد یہاں پہ استعمال کی نہیں ہے، ہماری مراد اس کے معنی اور اس کے احوال کے اعتبار سے اس کا وسیع ہونا، نہ کہ استعمال کے اعتبار سے. کیوں کہ اگر ہم استعمال کے اعتبار سے کہیں گے تو پھر یہ مطلق نہیں ہوگا بلکہ یہ عام ہوگا. اگر ہم معنی اور احوال کے اعتبار سے اس کو شائع اور عام کہیں گے تو اس کو مطلق کہہ سکتے ہیں. وَإِلَّا کان الکلام عاما، اللہ کا مطلب کیا، یعنی اگر ہم استعمال میں شیوع کی بات کریں تو پھر اس صورت میں کلام عام ہوگا، پھر اس کو ہم مطلق کا نام نہیں دے سکتے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مطلق سے مراد لفظ کا ایسے معنی پر دلالت کرنا جو اپنی جنس میں شائع اور عام ہو، اور مقید سے مراد لفظ کا ایسے معنی پر دلالت نہ کرنا جو شائع اور عام ہو. مصنف کی نزدیک یہ تعریف لفظی حقیقی نہیں ہے، لہذا اس پر اشکالات بھی وارد نہیں ہوں گے. اطلاق و تقیید عام اور خاص کی نسبت امور نسبی اور اضافی ہے، اور ہر چیز میں جو ہے وہ اسی اعتبار سے اطلاق اور تقیید پایا جاتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. مشہور کے نزدیک علم شخصی، معرف عہدی اور الفاظ عام کو مطلق نہیں کہا جا سکتا، لیکن مصنف کے نزدیک حالات کے اعتبار سے ہم تینوں کو مطلق کہہ سکتے ہیں، گرچہ افراد کے اعتبار سے ان کو مطلق نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح عام میں اگر افراد مد نظر ہوں تو ان کو مطلق نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات کے اعتبار سے ہم اس کو عام بھی کہہ سکتے ہیں اور مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. اس اعتبار سے ساری کی ساری چیزیں مطلق میں شامل ہو جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.